یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک موقع ہے، ایک دروازہ ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جو اگر آپ نے تھام لیا تو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ذرا سوچئے کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی، کتنے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں مگر دل کو سکون نہیں پہنچتا، کتنے لوگ ہیں جو رزق تو چاہتے ہیں مگر ان کو رزق کے دروازے بند نظر آتے ہیں۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مشکلات آسان ہو جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کو سکون ملے؟ تو معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو خصوصاً آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ واچ کریں گے، اس کے بعد اس وظیفے کو کریں گے جو آج کی ویڈیو میں ہم آگے چل کے آپ سے شیئر کریں گے، تو یقیناً انشاءاللہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو آپ نے افطار سے کچھ دیر پہلے پڑھنا ہے۔ اور یہ کون سا وقت ہوتا ہے افطار سے پہلے؟ یہ تھوڑا سا وقت، یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کو قریب بلاتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ معزز سامعین کرام، لیکن سوال یہ ہے ہم اس قیمتی وقت میں کرتے کیا ہیں؟ صرف اور صرف کھانے کا انتظار۔ معزز سامعین کرام، آج آپ جو وظیفہ سیکھیں گے وہ صرف الفاظ نہیں، اللہ کا کلام ہے، نور ہے، برکت ہے۔ اگر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ کے حکم سے زندگی کے اندھیرے روشنی میں بدل سکتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیں، اگر چند منٹ کی تلاوت آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے، تو اگر یہی وقت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے، تو اگر یہی لمحہ آپ کے رزق، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دے، کیا آپ یہ موقع چھوڑنا چاہیں گے؟ میرے عزیزوں، جو لوگ اس مبارک وقت کی قدر کرتے ہیں، اللہ ان کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ کے کلام کو تھام لیتے ہیں، اللہ ان کی زندگیاں سنوار دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ ان کو سن لیتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا اور آپ کو اس وظیفے کے اوپر مکمل یقین ہو جائے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت وظائف اثر نہیں کرتے، لیکن اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے ان کا یقین پختہ نہیں ہوتا۔ تو ان باتوں کو سننے کے ساتھ آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا۔ پھر آپ جب اس وظیفے کو کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے اور آپ کو اپنے اللہ سے یقین ہوگا، تو معزز سامعین کرام 100% آپ کا یہ وظیفہ قبول ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اور جو لوگ اس قیمتی وقت میں غفلت کرتے ہیں وہ اکثر بعد میں کہتے ہیں کاش ہم نے بھی یہ وظیفہ کیا ہوتا، کاش ہم نے بھی وقت نکال دیا ہوتا، کاش ہم نے بھی ویڈیو پوری سن لی ہوتی، یہ وظیفہ کر لیا ہوتا تو آج ہماری زندگی بھی بدل گئی ہوتی۔ تو معزز سامعین کرام، اب دل کو حاضر کریں اور اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اپنے یقین کو پختہ کریں، کیونکہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے افطار سے تھوڑا پہلے پڑھنا ہے، عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں وظیفہ الفاظ سے نہیں یقین سے اثر رکھتا ہے۔ زبان پڑھتی ہے مگر قبولیت دل سے ہوتی ہے۔ تو تیار ہو جائیں، اپنے دل کو نرم کریں، اپنی نیت کو خالص کریں اور اللہ سے مانگنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو معزز سامعین کرام، چلتے ہیں آج کے اس نایاب، اس مجرب، اس آزمودہ عمل کی جانب جس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایسا عمل زندگیاں بدلتے ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھی، ایسا عمل جب بھی کوئی مشکلات ہے، اگر آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا، اگر آپ کی زندگی کے اندر مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو معزز سامعین کرام، اس عمل کو پختہ یقین کے کرنے کے بعد آپ کی وہ ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لاکھوں کا قرض ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، دن بدن آپ کا کاروبار بڑھتا چلا جائے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے۔ چلتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ عمل کی جانب۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے
آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، تو پڑھنا کتنی بار ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے کہ درود پاک کو اس طریقے سے پڑھیں گویا آپ روزے رسول کی جالیوں کو آپ نے تھام رکھا ہے، آمنہ کے لال کے روزے کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر عقیدت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، سرور کونین نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی جو درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جی ہاں، آمنہ کے لال تک وہ درود پاک پہنچایا جاتا ہے۔ جس درود پاک میں جتنی تڑپ ہوگی نا، اتنی ہی زیادہ اس سے مشکلات دور ہوں گی۔ ربیع الاول میں تو درود پاک کی کثرت کرو، جتنا ہو سکے آپ پڑھ لو۔ تو سب سے پہلے بتاؤں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ ارے مفتی صاحب، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ 3 مرتبہ 3 کا ہندسہ آپ نے خاص کیوں کیا ہے؟ تو یہ اس لیے کیا ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامعہ ترمذی جلدوں کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ پھر ہماری سارے کام غیب سے ہونے لگیں گے، ساری مشکلات، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، سارے ڈپریشن ختم ہو جائیں گے، اور میرا رب پھر آپ کی جو اتنی زیادہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ارے مفتی صاحب درود ابراہیمی ہی خاص کیوں؟ تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، چونکہ درود تو اور بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس درود پاک کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حصہ قرار دیا ہے، حصہ بنایا ہے۔ تو یہ درود پاک سب سے افضل ہے، اور اس درود پاک میں مزہ بھی بڑا آتا ہے، اور اکثر لوگوں کے تلفظ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، کیونکہ دن میں کئی مرتبہ درود پاک کا وہ پڑھتے ہیں درود پاک کو۔ اچھا، اب پڑھنا کیسے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر اس درود پاک میں آپ کا تلفظ صحیح نہ ہو یا صحیح طریقے سے الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن لیں، اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے، زبان حال سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جی ہاں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد آمنہ کے لال پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کچھ نہ کچھ رقم متعین کر لینی ہے صدقہ کرنے کے لیے، چاہے جتنی بھی ہو، صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ ہے
کہ مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، ينفقون، اس میں سے خرچ کرو۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی ہو۔ اب جس کو بھی آپ دیں، صدقہ ہے، صدقے ایسی جگہ پہ ضرورت مند، غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو صدقہ آپ نے دینا ہے تو صدقہ دے دیا، یا اگر دیا نہیں تو اس وقت متعین کر دیں، بعد میں وہ دے دینا ہے آپ نے، جتنی بھی رقم ہے متعین کر دی۔ متعین کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور یہ قرآن پاک فرقان حمید، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ صورت جسے ہم سورہ قریش کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ صورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، 7 بار پڑھ لیں یا 11 بار، لیکن اس وظیفے میں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے 11 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف یا عزیز، یا لطیف یا عزیز آپ نے علادہ 1001 بار پڑھ لینے ہیں۔ یا عزیز کو تو ایسے مٹھی بند کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور پھر پھونک مار دینی ہے، اور یا لطیف کو آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور وہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 7 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنی آپ کی ضرورت ہو، جتنی آپ کی خواہش ہو، اس کے مطابق آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔